وضو کے اندر ایک عضو کے خشک ہونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونا یہ عمل کیسا ہے؟ چنانچہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو پے در پہ دھونا، لگاتار دھونا، یکے بعد دیگرے دھونا۔ مثلا اس ہاتھ کو دھویا تو اب فوراً اس کو دھونا، یہ نہیں کہ ابھی اس کو دھو لیا 1 گھنٹے کے بعد اس کو دھونا، یہ نہیں۔ پے در پہ لگاتار دھونا، یکے بعد دیگرے دھونا، یہی شریعت سے ثابت ہے اور مسنون ہے۔ یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو کو فوراً دھو لیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اعضائے وضو کو پے در پہ نہ دھویا جا سکے، مثلا وضو کرتے کرتے پانی ختم ہو گیا اور مزید پانی لانے سے پہلے اعضاء خشک ہو گئے، ہوتا ہے ٹانکی میں پانی ختم ہو گیا، لائٹ نہیں ہے، موٹر کیسے چلے گا، پانی کس طریقے سے نکلے گا، پانی یہاں پر نہیں ہے، اور بھی مختلف صورتیں پیش آتی ہے۔ تو اس صورت میں مزید پانی لانے سے پہلے جو پہلا حصہ دھویا تھا وضو کا تو وہ ہاتھ سوکھ گیا، تو اب از سر نو وضو کرنا اس صورت میں اس کو ضروری نہیں ہے، بلکہ ما بقیہ اعضاء دھو لینے سے بھی وضو بلا شبہ درست شمار کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ شامی کی عبارت کو دیکھنے سے یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ لکھتے ہیں والولاء بکسر الواو وغسل المتأخر او مسحہ قبل جفاف الاول بلا عذر حتی لو، یہ اس طریقے کی عبارت ہے، لا باس بہ وغیرہ، یہ سب در مختار ما شامیہ کی عبارت ہے۔ تفصیل زکریا بک ڈیپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 245 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کفایت المفتی اس کی دوسری جلد صفحہ 267، احسن الفتاوی دوسری جلد صفحہ 14، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 152، ان مذکورہ اردو اور عربی کتابوں کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو لگاتار اعضائے وضو کو دھو لینا چاہیے، یہی سنت سے ثابت ہے اور اسی پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔